تو یہاں تک شرک کی قباحت بیان ہوئی. اب انشاءاللہ ہم شرک کی اقسام کی طرف آتے ہیں اور ہر قسم کے اوپر تھوڑا سا ہم کلام کریں گے. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب ہم شرک کی تعریف دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا لینا یہ شرک ہے، تو اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ شرک کی دو قسمیں ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ایک اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا. تو جب ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں گے اس کو شرک فی ذات سے تعبیر کرتے ہیں، اور جب صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تو اسے شرک فی صفات کا نام دیا جاتا ہے. لہذا اس اعتبار سے دو قسمیں بنتی ہیں، شرک فی ذات اور شرک فی صفات. اب جو شرک فی ذات ہے اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. اس میں پہلی صورت یہ ہے کہ کسی کو الہ سمجھنا، معبود سمجھنا، لائق عبادت سمجھنا، چاہے اس کی عبادت کی نہ جائے لیکن اس کو لائق عبادت، یہ الہ ہے، اس کا دعویٰ کرنا اس کے الہ ہونے کا، چاہے اس کو لائق عبادت نہ سمجھیں یا اس کی عبادت نہ کی جائے، لیکن اگر کسی کو الہ کہا، الہ تصور کیا تو یہ شرک کی ایک قسم متعین ہو جائے گی، یعنی شرک فی ذات، اور ایسا آدمی مشرک کہلائے گا. دوسرا، غیر اللہ کو معبود سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا. تیسری شرک فی ذات کی صورت یہ بن سکتی ہے کہ کسی کو اللہ کی مثل واجب الوجود سمجھنا. یہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ واجب الوجود کا مطلب ہوتا ہے ایسی ذات کہ اس کے وجود کا کوئی اور ذات سبب نہ بنی ہو، وہ خود بخود ہو. اور اگر کوئی ایسی ذات ہے کہ اس کے وجود کا کوئی اور ذات سبب بن رہی ہو تو اسے کہتے ہیں ممکن الوجود. لہذا اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا کوئی اور ذات سبب یا علت نہیں بنی ہے، اور ہم سب یعنی اللہ کے ما سوا، اللہ کی ذات و صفات کو چھوڑ کر باقی تمام چیزیں یہ ممکن الوجود ہیں، کیونکہ ہمارے وجود کا سبب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو گویا کہ جس کے وجود کا موجود ہونے کا کوئی سبب نہ ہو وہ واجب الوجود ہوتا ہے، اور جس کے موجود ہونے کا کوئی سبب اور ذریعہ ہو اسے ممکن الوجود کہا جاتا ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا غور و تفکر کریں گے تو ذہن قبول کرے گا اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی واجب الوجود ہو سکتا ہے، کیونکہ اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے ہے. اور ہم سب ممکن الوجود ہی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے وجود کا کوئی بھی سبب نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو اس پوری کائنات کے وجود کا سبب ہے ہی ہے، تو ہم سب ممکن الوجود کہلائیں گے. کبھی کبھی یہ وجود کے لفظ کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ اور ہمارے لیے اس واجب اور ممکن کو استعمال کیا جاتا ہے. مثلا یوں کہہ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ واجب ہے، ہم ممکن ہیں. جب یہ لفظ استعمال ہو تو وجود کا کوئی سبب نہ ہو. تو کہیں کہیں آپ اشعار وغیرہ میں اور یا کتابوں میں دیکھیں گے کہ اللہ واجب تعالی یا مخلوق ممکن ہے یا ممکن الوجود ہے، تو یہ تمام چیزیں آپ سمجھ جائیے گا. تو کسی کو اللہ کی مثل واجب الوجود سمجھنا، یعنی کوئی یہ دعویٰ کرے کہ یہ جو چیز ہے اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اللہ نے نہ خدا نے کسی نے پیدا نہیں کیا، خود بخود ہے، تو یہ گویا کہ ہم نے اس چیز کو واجب الوجود مان لیا، اور یہ بھی شرک فی ذات میں شامل ہوگا. چوتھا، اللہ تعالیٰ کی طرح قدیم سمجھنا. قدیم اسے کہتے ہیں کہ جس پر کبھی عدم یعنی نہ ہونا طاری نہ ہوا ہو. یعنی دیکھیں ہم سب ایسے ہیں کہ پہلے نہیں تھے پھر ہم معرض وجود میں آئے، تو کبھی ہمارے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی وہ نہیں ہے، نہ ہونا پایا جاتا ہے ہمارے ساتھ، پھر ہونا پایا جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ ہونے کا کوئی تصور نہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نہیں تھا بعد میں ہوا. تو جو ذات اس صفت کی حامل ہو کہ وہ ہمیشہ سے ہو، کبھی بھی نہ ہونا جس کو عربی میں عدم کہتے ہیں اس پر طاری نہ ہوا ہو، اسے قدیم کہا جاتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ قدیم ہے اور ہم سب غیر قدیم ہیں. اب کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کسی کو کہے یہ قدیم ہے تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی کے قدیم ہونے کے ساتھ اس کی ذات جو قدیم ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا، تو شرک فی ذات کا مرتکب کہلائے گا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ لفظ قدیم کے مقابل آتا ہے حادث. حلوے والی ہے الف دال اور سے ہے، جس کو اردو میں ہم سے کہتے ہیں. حادث مانے نو پید چیز، نئی پیدا ہونے والی. یا قدیم کے مقابل اگر لے کر آئیں تو ایسی چیز جو پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی، یا ایسی چیز جس پر پہلے عدم طاری تھا
بعد میں وہ وجود میں آئی، اسے حادث کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب کے سب حادث ہیں، یعنی حادث بمانے فانی نہیں ہوتا، یاد رکھیں جب اصطلاح شرع میں حادث کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو قدیم کے مقابل ہو، یعنی حادث اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو پہلے نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی۔ اسی حادث کا دوسرا نام مخلوق بھی ہوتا ہے۔ مخلوق بھی وہ ہوتی ہے جو پہلے نہیں تھی پھر اس کو تخلیق کیا گیا۔ خالق اللہ تعالیٰ ہے، ہم مخلوق ہیں، تو ہم پہلے نہیں تھے پھر ادھر آئے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے اور ہمیشہ سے ہے، اللہ تعالیٰ ازلی ہے۔ اس کے مقابلے میں جب ہمیں دیکھا جائے گا تو ہم سب اپنے آپ کو ممکن بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ممکن الوجود ہیں، ہم مخلوق ہیں، ہم حادث ہیں۔ سب کا معنی ایک ہی ہوگا کہ ممکن الوجود وہ ہوتا ہے جو پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا، مخلوق وہ ہے جو پہلے نہیں بعد میں، حادث وہ جو پہلے نہیں بعد میں ہوا۔ مفہوم بس تھوڑے بدل جاتے ہیں، باقی سب کا ایک ہی مطلب ہے، یعنی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ مخلوق، حادث یا ممکن الوجود اسے کہتے ہیں جو پہلے نہیں تھا بعد میں اس کو بنایا گیا یا پیدا کیا گیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کی مثل کسی کو قدیم تصور کیا جائے تو یہ شرک فی الذات میں آئے گا۔ پانچویں شرک کی صورت بنے گی شرک فی الذات کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد یا بیوی ثابت کرنا، یہ شرک فی الذات میں ہے۔ اور چھٹی اور آخری صورت جو مطلب بہت ساری صورتیں مزید بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو ہم نے 6 صورتوں کا انتخاب کیا کہ اللہ کے ما سوا کو، اللہ کے علاوہ کو معبود سمجھ کر پکارنا، یہ بھی شرک فی الذات میں آتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج آپ نے 6 شرک فی الذات کی صورتیں سماعت فرمائیں۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہر صورت کے بارے میں قرآن سے دلیل اور مختصر سا اس پر کلام کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔